پیارے دوستوں، امام علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا، جب شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت فرما دوں؟ پیارے دوستوں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا، مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا شاید آپ اپنی کسی اور زواج محترمہ کے تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرق اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والوں کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس بارے میں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ وہ اعمال کر لیتے ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے آپ کے پاس رزق اور دولت اتنا زیادہ آ جائے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ یہ پیسہ، یہ رزق اور یہ اس دولت کا میں کیا کروں۔ یعنی کہ رزق اور دولت کی برسات ہو جاتی ہے، آپ کی ہر طرح کی پریشانی اللہ پاک ختم فرما دے گا، اور پھر اس انسان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس میں پہلا جو عمل ہے وہ ہے استغفار کرنا۔ یہ سورۃ نوح بھی ہے کہ استغفار کریں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دوسرے نمبر پر ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ جو بھی شخص تقوی اختیار کرتا ہے اس کے پاس رزق کی کمی نہیں رہتی۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا اور بھروسہ کرنا، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، وہ کبھی اس کو در در کے دھکے نہیں کھانا پڑتے۔ اللہ پاک اس کو بہترین عطا فرماتے ہیں، وہ غربت میں نہیں گرتا، اللہ پاک اسے سنبھال لیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کی گنجائش ہے، آپ وہ صدقہ خیرات ضرور کریں، آپ صدقہ ضرور کیا کریں۔ اور پانچویں نمبر پر ہے شکر ادا کریں، ہر حال میں ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔